ایک دفعہ ایک شخص اپنی زندگی سے بہت تنگ تھا. وہ ہر وقت اپنے آپ کو کوستا رہتا تھا کہ کیا زندگی ملی ہے مجھے, کیا لائف ہے, ہر پریشانی میرے ساتھ ہی ہے, ہر دکھ مجھے ہی آ کے گھیرتا ہے, ہر مسئلہ میرے ساتھ ہی بنا ہوا ہے. ایک دن اسی طرح اپنے آپ کو بیٹھا ہوا کوس رہا تھا کہ کیا نصیب ہے میرا, کیا مقدر ہے میرا, کیا زندگی ہے میری. تو اسی وقت اس کے سامنے ایک درخت کے اوپر ایک باز اپنے شکار کو پنجوں میں دبائے ہوئے آ کے بیٹھتا ہے اور وہیں پر بیٹھ کے اپنے شکار کو کھانے لگ جاتا ہے. یہ آدمی جب اس باز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیا زندگی ہے اس کی, کیا لائف جی رہا ہے یہ مزے کی, نہ کوئی اسے کھانے کی ٹینشن, نہ کوئی پینے کی ٹینشن, نہ پہننے کی ٹینشن. شکار کرتا ہے آرام سے کھلی ہواؤں میں, کبھی ادھر گھومتا ہے کبھی ادھر گھومتا ہے, اڑتا رہتا ہے سارا دن. اصل زندگی تو یہی ہے, اصل زندگی تو اس کی ہے, اصل لائف تو اسی کی ہے. اور اپنے من میں خواہش کرتا ہے کہ کاش میں بھی ایک باز ہوتا, مجھے بھی کوئی دکھ نہ ہوتا, مجھے بھی کوئی پریشانی نہ ہوتی, کاش میں بھی ایک باز ہوتا. جب 2 سے 3 دفعہ اپنے من میں یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں بھی ایک باز ہوتا, مجھے بھی کوئی دکھ نہ ہوتا, مجھے بھی کوئی پریشانی نہ ہوتی, تو اوپر آسمان میں بجلی گرجنے لگ جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے انسان, کیا یہ ہم نے سچ سنا کہ تو واقعی ہماری دی گئی زندگی سے تنگ ہے اور تو ایک باز بننا چاہتا ہے. تو یہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اور اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں واقعی اپنی زندگی سے بہت تنگ ہوں, ہر دکھ مجھے ہی ہے, ہر پریشانی میرے ساتھ ہی ہے, ہر مسئلہ میرے ساتھ ہی ہے. تو اوپر سے پھر آواز آتی ہے کہ اے انسان سوچ لے, ہم نے تجھے بڑی پیاری زندگی دی ہے, اگر پھر بھی تو چاہتا ہے کہ ہم تجھے باز بنا دیں تو ہم تجھے باز بنا دیں گے, لیکن اگر ہم نے ایک دفعہ تجھے انسان سے باز بنا دیا تو پھر ہم تجھے باز سے انسان دوبارہ نہیں بنائیں گے. تو یہ آدمی فوراً جواب دیتا ہے, کہتا ہے میں نے اچھی طرح سوچ لیا, بس میں ایک دفعہ باز بن جاؤں, میں پھر نہیں کہوں گا کہ میں انسان بننا چاہتا ہوں. تو پھر اسے باز بنا دیا جاتا ہے, یہ کھلی ہواؤں میں اڑ جاتا ہے, کبھی ہوا میں اڑتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے, کبھی ہوا میں اڑتا ہوا ادھر کو چلا جاتا ہے, گھومتا ہے اور سوچتا ہے کیا مزے کی زندگی ہے, اصل لائف تو یہ ہے, نہ کوئی پریشانی, نہ کوئی ٹینشن, کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی نہیں مجھے, اصل زندگی تو یہ ہے میری. سارا دن ہواؤں میں اڑتا رہتا ہے, 2-3 منٹ پنکھ مارتا ہے, اس کے بعد پنکھ مارنا بند کر دیتا ہے, ہوا میں تیرتا رہتا ہے. اسی طرح سارا دن جب تیرتا ہے, شام کا وقت قریب آتا ہے تو سوچتا ہے میرے پاس رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ بھی ہونا چاہیے, ایک میرا اپنا گھر بھی ہونا چاہیے جہاں میں رات کو آرام کر سکوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کرنے لگ جاتا ہے اور ایک بہت اونچے درخت کے اوپر اپنا گھونسلہ بنانے لگ جاتا ہے. ایک ایک لکڑی اکٹھی کر کے اپنا ایک بڑا خوبصورت قسم کا گھونسلہ بنا لیتا ہے اور رات کو اسی میں سو جاتا ہے اور سوچتا ہے صبح اٹھ کے شکار بھی کروں گا اور صبح اٹھ کے پھر سے موج مستی کریں گے, کھلی ہواؤں میں اڑیں گے. صبح ہوتے ہی شکار کی تلاش میں نکل جاتا ہے, ہوا میں اڑتا رہتا ہے, اوپر سے جا کے دیکھتا ہے کہ کہیں زمین پہ مجھے کوئی شکار نظر آئے تو میں اسے فوراً جا کے دبوچ لوں اور وہیں پہ اسے کھا لوں, لیکن اسے کوئی شکار نظر نہیں آتا. کافی ٹائم ہو جاتا ہے, یہ شکار کو ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن اسے کوئی شکار نہیں ملتا. پھر پاس ہی ایک جنگل ہوتا ہے, یہ اس جنگل میں چلا جاتا ہے کہ شاید مجھے وہاں سے کوئی اچھا سا شکار کھانے کو مل جائے, لیکن یہ جنگل میں بھی سارا دن اوپر سے ڈھونڈتا رہتا ہے, جنگل کے اندر بھی جاتا ہے لیکن اسے وہاں پہ بھی کوئی شکار نہیں ملتا. شام کا وقت قریب ہوتا ہے تو مایوس ہو کے واپس اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے تو راستے میں تھک کر ایک درخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. جب اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی نظر ایک بیمار چڑیا کے اوپر پڑتی ہے جو زخمی حالت میں ہوتی ہے. یہ فوراً جا کے اسے دبوچ لیتا ہے اور اس کے پنکھ نوچ کے علیحدہ کر لیتا ہے, اس کی بوٹی نوچ نوچ کے علیحدہ کھا جاتا ہے اور واپس اپنے گھونسلے کی طرف اڑ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو بیمار چڑیا ہی صحیح لیکن کچھ تو کھانے کو ملا. اپنے گھونسلے تک پہنچ جاتا ہے, جا کے وہاں سو جاتا ہے اور سوچتا ہے صبح ایک اچھا سا شکار پکڑوں گا اور اپنی بھوک مٹا لوں گا. صبح کا سویرا ہوتا ہے, جیسے ہی یہ نکل پڑتا ہے شکار کی تلاش میں, اڑتا رہتا ہے ہوا میں, لیکن اسے آج پھر کوئی شکار نہیں ملتا. کافی وقت ہو جاتا ہے, یہ اڑتا رہتا ہے, اوپر سے جا کے دیکھتا ہے کہ شاید کوئی مجھے زمین پر شکار نظر آئے تو میں اسے جا کے دبوچ لوں, لیکن اسے کوئی شکار نہیں نظر آتا. یہ پھر اس جنگل کی طرف چلا جاتا ہے, اس جنگل میں جا کے ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن اس جنگل میں بھی سے کوئی شکار نہیں ملتا. شام کا وقت قریب ہوتا ہے, مایوس ہو کے پھر واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو راستے میں آتے ہوئے ایک درخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. شاید آج پھر کوئی بیمار چڑیا میرا انتظار کر رہی ہو, لیکن ہر بار قدرت مہربان تھوڑی ہوتی ہے, آج کی بار اسے کوئی بیمار چڑیا نہیں ملتی. یہ واپس اپنے گھونسلے کی طرف چل پڑتا ہے, اڑتا ہوا اپنے گھونسلے میں پہنچ جاتا ہے اور آج بھوکا پیاسا سو جاتا ہے اور سوچتا ہے صبح ایک اچھا سا شکار پکڑوں گا اور آج کی بھوک بھی مٹا لوں گا. رات کو اپنے گھونسلے میں سویا ہوتا ہے, گہری نیند میں ہوتا ہے کہ ایک بہت تیز طوفان آتا ہے جس کے ساتھ ایک بہت تیز ہوا چلتی ہے جو اس کے گھونسلے کو اڑا کے ادھر پھینکتی ہے اور اس کو اڑا کے کہیں دور جا کے پھینکتی ہے. تو یہ جہاں گرتا ہے وہاں ایک نیچے نوکدار لکڑی پڑی ہوتی ہے جو اس کے پنجے میں گڑ جاتی ہے اور اسے بری طرح زخمی کر دیتی ہے. طوفان کے تھم جانے کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے, تیز بارش ہوتی رہتی ہے, یہ کہیں نہ کہیں چھپ کے درختوں کے اندر بیٹھا رہتا ہے. صبح کا وقت جب ہوتا ہے تو بارش رک جاتی ہے, بارش کے رکنے کے بعد ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے, ہر طرف خوشیاں چھا جاتی ہیں.
सब कुछ पहले के जैसा हो जाता है, लेकिन ये बाज पहले के जैसा नहीं रहा। इसका पाँव बुरी तरह जख्मी हो चुका है, इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा जख्मी हो चुका है। और मैं आपको बताता जाऊं कि बाज का जो पंजा होता है वो उसके शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बाज अपने पंजों से शिकार को पकड़ता है, उसे दबोचता है और अपनी चोंच के साथ उसे नोच नोच के खाता है। अब इस बाज का पंजा बुरी तरह जख्मी हो चुका था और ये पिछले दिन से भूखा भी था। ये शिकार की तलाश में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया मिल जाए, लेकिन कहाँ मिलती थी बीमार चिड़िया। उड़ता रहता है, आखिरकार थक के और उस जख्म की वजह से और भूख की वजह से नीचे आके बैठ जाता है। जब ये नीचे बैठता है दरख्तों के ऊपर, तो अभी इसका एक और मसला इंतजार कर रहा था, एक और मुसीबत इसका इंतजार कर रही होती है। वो ये थी कि 6 से 7 कौवे मिलकर इसे तंग करने लग जाते हैं, इसके ऊपर आके इसे चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि ये बाज जख्मी है और भूखा भी है, तो वो इसे तंग करने लग जाते हैं, बार बार इसके ऊपर आके इसे चोंच मारते हैं। ये बाज थोड़ा सा